الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں جو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اس کی شروعات کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی، یعنی اللہ کی الوہیت کے ساتھ رسول کی رسالت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کو ہم نے ایک مانا، ان کی خدائی میں کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا اور اسی پر اکتفا کر لیا، رسولوں کی رسالت پر ایمان نہیں لائے تو اب بھی ہمارا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہوا۔ اور اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ ایک ایسا ایمان ہے کہ جس میں ہمیں کسی چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھے بغیر ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن ہماری کمزوری یہ ہے کہ اللہ نے شریعت کی شکل میں، اسلام کی جیسی نعمت کی شکل میں ہمیں جو بھی رحمتیں عطا فرمائی، نعمتیں عطا فرمائی، جیسے نماز ہوئی، روزے ہوئے، زکوٰۃ ہوئی، حج ہوئی، ہم اس میں حکمتوں کو تلاش کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فجر کی 2 رکعت فرض قرار دی، اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ظہر کی 4 رکعت فرض مقرر فرمائی، اس میں کیا حکمت ہے؟ اور وہی دوپہر جمعہ کا دن ہو تو اللہ نے 2 رکعت کم کر دی اور 2 رکعت جمعے کی فرض قرار دی، اس میں کیا حکمت ہے؟ ہم حکمتوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بے شمار فوائد رکھے ہیں اور وہ دکھتے بھی ہیں ہم کو،
ان کے حاصل کرنے میں ہم کبھی حکمتوں کو تلاش نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ ویکسین لگانا ہے، کبھی ہم نے کسی سے پوچھا کہ ویکسین کیوں لگانا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ حکم ہوا، لائن میں کھڑے ہو گئے اور جانچ کے لیے گئے اور ویکسین لگا لی۔ کوئی چیز خریدنا ہے، اس میں بینیفٹ ہے، ہم نے کبھی اس میں حکمت کو نہیں دیکھا اور اس چیز کو خرید لیا اس لیے کہ اس کے اندر فائدہ ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک میسج دے دیا قرآن کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، کہ تمہارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں اور اس کے سارے پروسیجرز اس طرح ہیں، تو ہم اس میں حکمتیں تلاش کرتے ہیں۔ اللہ والوں نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بندہ بنایا ہے۔ بندے کا مطلب ہوتا ہے غلام، اور غلام وہی سچا ہے، صحیح ہے، جو آقا کے ہر حکم کے اوپر سر تسلیم خم کر دے۔ اللہ کے ہر حکم کو بغیر سوالات کیے ہوئے کہ یہ کیوں ہے، یہ کیا ہے، اس طرح کے سوالات کیے بغیر اللہ کے حکم کو مان لے، وہ سچا غلام ہے۔ تو جب ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غلامی اختیار کر لی، اللہ تعالیٰ کے ہم غلام ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو بھی ہمیں حکم دے اس کو مان لینا یہ پکی غلامی ہے، اور اللہ کے حکموں پہ سوال اٹھانا یہ ناقص غلامی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے غلام کے مقابلے میں اجیر، جس کو مزدور کہتے ہیں۔ مزدور ہوتا ہے وہ اپنے وقت کی تنخواہ لیتا ہے، پگار لیتا ہے، اس کے اندر اتنی سچی جو ہے غلامی نہیں ہوتی ہے، اتنی سچی اطاعت نہیں ہوتی ہے جتنی غلام کے اندر ہوتی ہے، کہ اگر غلام اس کو بھوکا بھی رکھے تب بھی وہ اپنے آقا کے حکم کو مانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جب اپنا غلام بنایا تو اس کے جتنے بھی احکام ہیں ہمیں آنکھ بند کر کے ان کے اوپر عمل کر لینا چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ اس کے ہر حکم میں اللہ نے فائدے رکھے ہیں۔ وہ کیا فائدے ہیں وہ اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے، بے شمار فائدے ہیں۔ لیکن لوگوں نے پھر بھی نہیں مانا، حکمتیں پوچھی کہ آخر اللہ ایک ہے تو اس میں حکمت کیا ہے، وہ دکھتا کیوں نہیں ہے؟ اس کی مثال اللہ والے آکسیجن سے دیتے ہیں۔ آکسیجن ہے، ہمیں ہوا لگ رہی ہے، پنکھا چل رہا ہے، لیکن ہوا ہمیں دکھتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم مانتے ہیں کہ ہوا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھتے نہیں ہیں تو پھر بھی ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور وہی سب کچھ کرتا دھرتا ہے۔ اس کی حکم کے بغیر، اس کے فیصلوں کے بغیر دنیا کے اندر کوئی حکم چلتا نہیں ہے، کوئی چیز حرکت نہیں کرتی، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ حیات الحیوان ہے، علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا۔ حضرت نے اس کتاب کے اندر اللہ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی سب کے اوپر ریسرچ کیا، تحقیقات کی، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مخلوق کو بے فائدہ پیدا نہیں فرمایا۔ اس میں وہ لکھتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے لکھا کہ یہ جو خنزیر ہے اللہ نے اس کو بھی بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ صبح بہت جلدی اٹھ جاتا ہے اور سفر شروع کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ اپنے روزی کی تلاش میں صبح سوتا نہیں ہے، نکل پڑتا ہے، اللہ اس کو روزی دیتا ہے۔ اب اس کی روزی کیا ہے اس میں کلام ہے، لیکن وہ صبح صبح نکل پڑتا ہے تاکہ اپنی روزی کو تلاش کرے۔ ایک مخلوق ہے، ایک جانور ہے، لیکن پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ فجر نماز پڑھنے کے بعد کبھی بھی سوتے نہیں تھے، سونے کا معمول نہیں تھا۔ ہاں یہ ہوا کہ تہجد کی نماز پڑھی اور اس کے بعد کچھ وقفہ آرام کر لیا، فجر کی نماز چستی کے ساتھ اور تازگی کے ساتھ پڑھنے کے لیے، لیکن کبھی بھی فجر کی نماز کے بعد آرام نہیں فرمایا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت میں بندوں کو روزیاں عطا فرماتے ہیں اور ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، اس لیے آج ہماری روزیوں میں بڑی پریشانی ہے۔
تو علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک کبوتر کے اوپر کہ جب کبوتر اس کے یہاں بچہ آتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، تو جو نر کبوتر ہوتا ہے وہ 3 دن تک اپنے چھوٹے سے بچے کی چونچ کے اندر اپنی چونچ ڈالتا ہے، اس میں ہوا ڈالتا ہے، پمپ کی طرح ہوا ڈالتا ہے، تاکہ اس کی جو انتڑی ہے وہ چھوٹی ہو گئی ہے وہ تھوڑی بڑی ہو جائے۔ 3 دن تک برابر کام کرتے رہتا ہے، تدبیر کرتے رہتا ہے۔ 3 دن کے بعد یہ کام بند کر دیتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ کھانے کے قابل ہو گیا، اب اس کی ماں اسے روزی پہنچاتی ہے۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا کبوتر ہے، چھوٹا سا اس کا دماغ ہے، بتاؤ اس کے اندر اپنے بچے کے لیے اور اس کی انتڑی بڑی کرنے کے لیے یہ تدبیر اور یہ سوچ اور یہ طریقہ کس نے عطا فرمایا؟ یہ دلیل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ہونے کی اور اسی کے پورے نظام کائنات کو چلانے کی، کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں چلاتا۔ اس کے بعد علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 چیزوں سے پیدا فرمایا، آگ سے، ہوا سے، پانی سے اور مٹی سے۔ آگ جو ہے وہ پانی سے بجھ جاتی ہے، اور مٹی ہے وہ ہوا سے اڑ جاتی ہے، دونوں آپس میں اپوزٹ ہے، ضد ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک انسان کو ان 4 ضدوں سے ملا کر کے پیدا فرما دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو ایک انسان کو پیدا کر سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو ایک انسان کو پیدا کر سکے۔ یہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے، اور اس میں یہ ستم ظریفی ہے ہماری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے اور اس کی وحدانیت کی بے شمار دلیلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے قرآن کے اندر ذکر فرمایا، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ تمہاری ذاتوں کے اندر، تمہاری باڈی میں کیا تم غور نہیں کرتے کہ اس کے اندر اگر تم فکر بھی کر لو، سوچ بھی کر لو، تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارا رب ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور جب اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو اسی کے ساتھ توحید مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اپنے آقا کی رسالت کا اقرار نہ کر لیں، کہ ہمارے رسول جو ہیں حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے شروع دنیا سے لے کر آخر تک، ان تمام نبیوں کے اوپر، موسیٰ کے اوپر، عیسیٰ کے اوپر، ہر ایک نبی کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کتنا سچا مذہب ہے، کتنا اعلیٰ مذہب ہے، کہ اس مذہب میں یہاں جو دنیا کے اندر 4 بڑے مذاہب ہیں، یہودی مذہب ہے، عیسائی مذہب ہے، تو دنیا میں جتنے بڑے بڑے مذاہب ہیں، ان کے جو بڑے بڑے پیغمبر ہیں، ان کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ان پر بھی ایمان نہیں لاتے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ کتنی گنجائش ہے، اور دوسری جگہوں میں یہ گنجائش ہی نہیں ہے، یہ گنجائش نہیں ہے وہاں پر۔ تو اتنا وسیع مذہب ہے، اتنا امن کا پیکر مذہب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شریعت اور یہ مذہب ہم کو عطا فرمایا، اور اسی کے ساتھ فرمایا کہ جب تک رسول کی رسالت نہیں ہوگی، اللہ کے نبی کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر جو علم عطا فرمایا، ایمان عطا فرمایا، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ڈائریکٹ عطا فرمایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی، حکمت کی نعمت عطا فرمائی، وہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ڈائریکٹ عطا فرمائی، اور بڑی نعمت ہے۔ اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے سینے کو اور قلب اطہر کو، قلب مبارک کو 4 مرتبہ دھو کر کے عنایت فرمائی۔
پہلی مرتبہ تو بہت بچپن کا زمانہ تھا، اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا اور اس میں سے قلب اطہر کو نکالا گیا اور دھویا گیا۔ دوسری مرتبہ جب 10 سال کی عمر تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا۔ تیسری مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ذریعے نبوت عطا فرمائی گئی، اس وقت بھی پیارے آقا کے قلب اطہر کو دھویا گیا۔ اور چوتھی مرتبہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی نعمت سے سرفراز فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے عرش پہ بلا کے اپنے آقا کے قلب اطہر کو دھویا، 4 مرتبہ دھویا گیا۔ اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پیارے آقا کے قلب اطہر کو دھونے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام سونے کی تھالیاں لے کر کے آئے تھے اور مائع زمزم سے اس قلب اطہر کو دھویا گیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب جنت سے سونے کی تھالیاں لائے تو حوض کوثر کا پانی بھی لے آتے تو اس پانی کے ذریعے سے دھویا جاتا۔ فرمایا کہ زمزم کے پانی کو ترجیح دی گئی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمزم کا پانی حوض کوثر کے پانی سے بھی افضل ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے۔ اسی لیے بزرگان دین نے لکھا کہ اگر زمزم کے پانی کو کسی بھی بیماری کی شفا کے نیت سے پیا جائے یا اس کا استعمال کیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بیماری سے شفا عطا فرما دیتے، اتنا عظیم پانی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو اس طریقے سے دھویا گیا اور فرمایا ممتلئ بالایمان والحکمہ، اس کو ایمان سے اور حکمتوں سے بھر دیا گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شیطان کے دھوکے میں آ کر یا نفس کے دھوکے میں آ کر اپنی کسی امتی سے کوئی بھی کلام نہیں فرمائیں گے، جو بھی بات فرمائیں گے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہوگی، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی بات نہیں ہوگی۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اوتیت علم الاولین والآخرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آخرین کا بھی علم عطا فرمایا اور مجھ سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہے اللہ تعالیٰ نے سب کا مجھے علم عطا فرمایا۔ اور جب اللہ کے نبی کا علم اتنا بڑا ہے تو اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم بنے تو وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے بنے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل امام اہل سنت والجماعت بنے تو وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے بنے۔ اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سرتاج الاولیاء بنے ہیں، سارے ولیوں کے بڑے بنے ہیں تو وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے صدقے میں بنے۔ اور امام بخاری اگر امیر المؤمنین فی البخاری بنے ہیں تو وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے صدقے میں بنے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے فقہا ہیں، محدثین ہیں، اولیاء ہیں، اللہ والے ہیں، سب کے علم کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے مقابلے میں رکھا جائے، فرمایا کہ 50,000 سمندر علم کے بھر جائے، اللہ کے نبی کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنا عظیم علم عطا فرمایا۔ اور اوتیت علم الاولین فرمایا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام دعوت والا کام کر کے طائف سے تشریف لا رہے تھے اور ایک باغیچے میں تشریف لے گئے، جوتیاں مبارک لہو لہان ہیں، وہاں کسی نیک بندے نے ان کی مہمان نوازی فرمائی اور ان کو کچھ پانی دیا، تو اس وقت جو بندہ پانی لے کر کے آیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں فلاں فلاں بستی سے ہوں۔ تو فرمایا اچھا تم یونس ابن متا کی بستی سے ہو جو میرے بھائی تھے؟
تو انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پچھلے لوگوں کا بھی علم عطا فرمایا ہے اور آخری لوگوں کا بھی علم عطا فرمایا ہے، وہ بھی میرے طرح بھائی تھے جو تمہاری بستی میں اللہ کے دین کو لے کر کے آئے تھے۔ اللہ نے اتنا عظیم علم عطا فرمایا۔ دوستو بزرگوں، جب اللہ تعالیٰ اتنی عظیم نعمت کسی کو دے دے تو اس میں تکبر آ جاتا ہے، بڑائی آ جاتی ہے، اس میں فخر آ جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کسی کو 2 پیسے دے دے، ابھی پیسوں کی دنیا چل رہی، تو اگر کسی کو 2 پیسے زیادہ دے دے تو وہ اترانے لگتا ہے، نئی گاڑی آ جائے وہ فخر کرنے لگتا ہے کہ میں کچھ ہو گیا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی، یہاں تک کہ جنت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پیدا کی گئی، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تواضع تھا وہ لائق دید تھا، دیکھنے کے لائق تھا۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک تہمت لگائی گئی، ان کو جیل میں ڈالا گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یوسف جو ہے ان کو اتنی تکلیف دی گئی لیکن انہوں نے کتنا صبر کیا، کتنا برداشت کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتا دی، بادشاہ کو خوشی ہوئی، تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی عطا فرما دی۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ جب تک میرے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں اس سے مجھے بری نہیں کر دیا جاتا، میرا چٹھا صاف نہیں کر دیا جاتا، میں جیل سے باہر قدم نہیں رکھوں گا۔ الآن حس الحق، اب جو ہے حق ظاہر ہو گیا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور حضرت یوسف علیہ السلام سچوں میں سے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو جیل سے چھٹی مل گئی، پھر بھی وہ اڑ گئے اور جیل کے اندر انہوں نے صبر کر لیا۔ اگر یوسف کی جگہ محمد ہوتا تو جلدی سے باہر نکل جاتا، کیونکہ میں یوسف کی طرح صبر نہیں کر سکتا۔ تواضع تھی۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر اتنی اعلیٰ تھی، اتنی عظیم تھی کہ کسی نبی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا صبر نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا جنازہ پیارے آقا نے اپنے کندھوں پہ خود اٹھایا۔ بتاؤ کوئی باپ اپنی بیٹیوں کا جنازہ اپنے کندھوں پہ اٹھائے، کتنا عظیم صبر ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کی طلاق محض دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے اور کفر کے تقابل کی وجہ سے ان کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کی طلاق کو بھی برداشت کیا۔ نبی علیہ السلام کی جیتے جی ان کا بیٹا ان کی زندگی میں داغ مفارقت دے گیا، پیارے آقا نے اس پر بھی صبر کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام شیب ابی طالب کے اندر اس لیے ان کو ستایا گیا، ان سے بائیکاٹ کیا گیا کہ یہ دین کا کام کرتے ہیں، ستایا گیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس میں کتنے سارے دن بتا دیے، پتے چبا کر زندگی گزار لی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے صبر کیا۔ یہ ایسا صبر تھا جو کوئی نبی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے تواضع اختیار فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں جا رہے تھے، دیکھا کہ یہودیوں نے ایک مجلس لگا رکھی ہے اور ایک یہودی جو ہے تقریر کر رہا ہے، اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے شرارت سوجھی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ موسیٰ علی العالم، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو پوری دنیا کے لیے منتخب فرمایا ہے، محمد کو نہیں۔ حضرت ابوبکر کو غصہ آ گیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اسٹیج پر گئے، اس کو چپت لگائی اور کہا کہ پیارے آقا کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے، موسیٰ کو نہیں۔ تو وہ یہودی اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس تشریف لے گیا اور جا کر کے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ابوبکر نے میرے ساتھ اس طرح معاملہ فرمایا۔ اللہ کے نبی نے ساری تحقیقات کی
اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے سارے صحابہ کے سامنے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، مجھے دوسرے نبیوں سے بڑا چڑھا کر بیان مت کیا کرو، میں تو ایک چھوٹا سا فقیر آدمی ہوں۔ کتنی بڑی تواضع تھی۔ تو دوستو بزرگوں، کہ انسان کے اندر اگر کچھ نعمت مل جائے، اسے کچھ حاصل ہو جائے، تو اس کے دل کے اندر یہ تقاضے ہونے چاہیے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت تھی جو اللہ نے اتنے سارے انسانوں کے مقابلے میں مجھے عطا فرمائی ہے، میں اسے لوگوں کے نفع کے لیے کام کروں گا۔ اس میں بڑائی نہیں آنا چاہیے، تواضع آنا چاہیے، اپنے کو بڑا نہیں سمجھنا۔ اسی لیے وہ سنت رسول ہے نا کہ پائجامہ ٹخنوں سے نیچے ہیں، اگر کوئی تکبر کی وجہ سے نیچے لٹکا کے گھومتا ہے تو اس کے اتنے حصے کو جہنم میں جلایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تکبر سے لٹکایا، بڑائی سے لٹکایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑائی میری چادر ہے، اس نے دنیا کے اندر میری چادر کو چاک کیا تھا، میں اس کو سزا دوں گا۔ تکبر اتنی گندی چیز ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنا علم عطا فرمایا گیا، اتنا سب کچھ عطا فرمایا گیا، پھر بھی پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تواضع کو اختیار فرمایا، اور من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ۔ جو انسان بھی دنیا میں رہتے ہوئے اخلاص نیت کے ساتھ، ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں، صرف اللہ کو راضی رکھنے کے لیے وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے، جو کچھ بڑا سمجھتا ہے اللہ کی ذات کو بڑا سمجھتا ہے، رسول اللہ کو بڑا سمجھتا ہے، بزرگان دین کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دنیا کے اندر بلندیاں عطا فرماتے ہیں، عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذرا اچھے کپڑے پہن لیں گے، اچھا نیا گھر بنا لیں گے، اچھی نئی دکان سجا لیں گے تو ہمیں عزت مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، کہ تمہاری عزتیں اور ذلتیں اللہ کے حکموں کی فرمانبرداری اور نافرمانی میں چھپی ہوئی۔ اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ تمہیں ڈھیر سی عزتیں عطا فرما دے گا، اور اللہ کے حکموں سے تھوڑا سا بھی پیچھے قدم ہٹائیں گے، ذلتیں تمہارے سامنے جھکی ہوئی ہوگی، پھر رسوائیاں ملے گی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو معجزے بھی بڑے عظیم عطا فرمائے۔ معجزہ کا مطلب ہوتا ہے تھکا دینے والا، ہرا دینے والا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تقوی اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا، جو شجاعت اور عبادت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی، اور جو کرامت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی، جو اچھے اخلاق اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے، دنیا کے اندر کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی ایسا نہیں ہے جو ان اخلاق میں اللہ کے نبی سے آگے بڑھ سکے۔ وہ تھک جائے گا، وہ ہار جائے گا۔ یہ اس کا ہار جانا، یہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ان کی سخاوت تھی، اتنی بڑی ان کی کرامت تھی کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت محتاج ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ میری مدد فرما دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو پہاڑی ہے اس کے دامن میں میری بکریاں چر رہی ہے، ریوڑ چر رہا ہے، وہ میں نے تم کو ہدیہ کر دیا، تم لے کے چلے جاؤ۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ریوڑ 10 بکریوں کے ٹولے کو بھی بولتے ہیں، 30 بکریوں کے ٹولے کو بھی بولتے ہیں، اور 120 بکریوں کے ٹولے کو بھی بولتے ہیں۔ بتاؤ اتنی بڑی سخاوت ہمارے نبی نے ایسی قسم پرسی کی حالت میں اس کے ساتھ کری۔ وہ کہتا ہے کہ وہ بکریاں لے کر اپنے قبیلے میں گیا اور اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ جن کے بارے میں تم باتیں بنایا کرتے تھے کہ محمد یوں ہے، محمد یہ ہے، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شہادت دیتا ہوں کہ پیارے آقا کی وہ کرامت ہے، وہ صفات ہے کہ اس جیسا سچا انسان کوئی دنیا میں نہیں آیا۔ میں نے کلمہ پڑھا ہے، تم بھی کلمہ پڑھ لو۔ اس طرح دین کو پھیلایا۔ تو دوستو بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہماری طبیعتوں کے اندر تواضع پیدا ہو،
اور دوسری یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر اخلاص کو پیدا کریں۔ اخلاص اور تواضع دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا گٹھ جوڑ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر اخلاص کے تواضع کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ تو یہ نیت کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، جن کی سنتیں باقی ہوں پڑھ لیں۔